رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، سورہ اخلاص کی تفسیر میں دو جملوں کی وضاحت آپ کے حضرات کے سامنے اس سے پہلے میں نے کی ہے. ایک جملہ ہے قل هو اللہ احد اور دوسرا جملہ اللہ الصمد. اس کے بعد تیسرا جملہ آیا ہے لم یلد ولم یولد. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو جنا، نہ خود وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ اللہ کے اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کے بچے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باپ. اللہ ان ساری چیزوں سے منزہ ہے اور بری. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو غلط خیالات اور تصورات عقیدہ بنائے ہوئے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لڑکے اور لڑکیاں مانتے تھے. اللہ نے اس کے رد کے اندر یہ جملہ نازل کیا اور فرمایا لم یلد ولم یولد. تاریخ بتاتی ہے کہ عیسائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور خود ان کے عقائد کے اندر یہ بات داخل ہے اور واضح ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے. دوسرے یہودی لوگ، ان کا کوئی فرقہ گزرا تھا اور اس کا عقیدہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور مشرکین ملائکۃ اللہ کو، اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اللہ نے اس آیت کے اندر ان تمام کی تردید کی اور کہا لم یلد ولم یولد. اللہ کو اپنے اوپر قیاس کرنا اور جیسے انسانوں میں اور جانوروں میں نسل چلتی ہے، اس طرح اللہ کے بارے میں یہ خیال اور تصور جمانا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کی کوئی بیٹی ہے، اللہ کی کوئی بیوی ہے، اللہ کے ہاں نسل چلتی ہے، یہ بات انتہائی غلط ہے. اور انسانوں پر اللہ کو قیاس کرنا انتہائی بدیہی البطلان بات ہے. یہودیوں کے بارے میں آتا ہے ایک زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات شریف غائب ہو گئی تھی، گم ہو گئی تھی. اور اس زمانے میں حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر دنیا میں موجود تھے. تو حضرت عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تورات کہیں گم ہو گئی تو انہوں نے اپنے حافظے سے
اللہ کی اس کتاب کو دوبارہ لکھ دیا. چونکہ اور لوگ حافظ نہیں ہوتے تھے، یہ تو صرف قرآن کریم کا کرشمہ ہے، قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ قرآن کریم کے حافظ لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے اندر موجود ہیں. لیکن عیسائیوں کی کتاب انجیل اور یہودیوں کی کتاب تورات، نہ پہلے کوئی اس کے حافظ ہوئے سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے، اور نہ بعد آج تک بھی کوئی ان کا دنیا کے اندر حافظ موجود نہیں. قرآن کریم کا کرشمہ ہے، قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں حافظ آج دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور ہر زمانے کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو جب حضرت عزیر علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے اس کتاب کو لکھ دیا، تو یہودیوں نے دیکھا کہ یہ کتاب حضرت عزیر نے لکھ دی ہے، لیکن یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اتفاق سے وہ کتاب مل گئی جو گم شدہ تھی. تو یہودیوں کے علماء نے حضرت عزیر علیہ السلام کا لکھا ہوا نسخہ اور جو اصلی تورات پہلے سے موجود تھی، ان دونوں کو رکھ کر ٹیلی کرنے لگے، دونوں کو کمپائر کر کے دیکھنے لگے. دیکھا تو من و عن اسی طرح کی کتاب تھی جو حضرت عزیر علیہ السلام نے لکھ دی تھی. اس پر حضرت عزیر علیہ السلام کو بہت بڑا اور بہت عظیم الشان انسان تسلیم کرنا شروع کیا. پہلے تو یہودی لوگ بعض پیغمبروں کے ساتھ بدسلوکیاں بھی کرتے تھے. اس واقعے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو بڑا ماننے لگے، اور ایک فرقے نے ان میں سے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اس لیے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کی کتاب اللہ کے سوا کسی کو یاد نہیں ہو سکتی، اور اگر یاد ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے. اس لیے انہوں نے یہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ بِنُ اللَّهِ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. یہ یہودیوں کا قصہ ہے. لیکن یہیں پر ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کو اللہ کی کتاب تورات یاد ہو گئی ہے، تو ان کو اتنا بڑا مانا کہ اللہ اور خدائی کے درجے تک پہنچا دیا اور اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر ڈالا. لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ حافظ قرآن کی کوئی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں. آج اللہ کا پاکیزہ اور مقدس کلام اپنے سینوں کے اندر حفظ کیے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں. لیکن غور کریں امت مسلمہ کے لوگ، کیا ہم ان علماء کی اور ان حفاظ کرام کی اور ان قرائے عظام کی کیا قدر کرتے ہیں؟ انہوں نے تو قدر کرتے کرتے حد سے بڑھا دیا، اور ہم حد کے اندر بھی ان کی تعظیم و تکریم کرنا نہیں چاہتے. بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب عظیم ہوتی ہے، اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے بھی بڑے عظیم ہوتے ہیں. ان کو خدا نہیں ماننا ہے، ان کو بندہ ہی ماننا ہے. لیکن بندہ مان کر یہ بھی ماننا ہے کہ یہ عظیم الشان بندے ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضیلت معاب بندے ہیں. اس لیے ان کی فضیلتوں کو مان کر ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرنا چاہیے. بہرحال یہ تو ہوا قصہ یہودیوں کا. اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا کہ وہ دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے معجزات دکھائے. معجزات کیا دکھائے؟ نابینا کو بینا کر دیا،
اور بیماروں کو صحت مند بنا دیا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مردوں کو زندہ کر دیا۔ یہ ان کے معجزات تھے، اور ان معجزات کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور مٹی سے پرندے جیسے بناتے، اور ان کے اندر روح پھونکتے اور ان کو اڑا دیتے تھے، اور اسی طرح مدرزاد اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، اور کوڑیوں کو، برس کے مریضوں کو بالکل اچھا اور چنگا کر دیتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ کرتے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے جو ان کو عطا فرمایا گیا تھا، جیسے اور پیغمبروں کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ لیکن ان بے وقوف عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ خود ان کو بھی اللہ کہنا شروع کر دیا۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ عجیب عجیب عقیدے ان کے اندر پیدا ہو گئے، اور کئی فرقے بن گئے اللہ کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے بارے میں۔ بعض لوگ تو یہ کہتے تھے ہم جس کو خدا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، وہی اللہ انسان کا روپ دھار کر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں آ گیا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اللہ تین ہے، خدا تین ہے، ایک تو وہ جس کو اللہ کہتے ہیں، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرے روح القدس۔ یہ تینوں مل کر اللہ بنتے ہیں، اور پھر یہاں سے انہوں نے تثلیث کا عقیدہ پیدا کیا۔ تثلیث کیا ہے؟ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک، اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تین۔ یہ گتھی آج تک سلجھ نہیں سکی، اور کوئی اس گتھی کو سلجھا نہیں سکا کہ تین بھی اور ایک بھی یہ دونوں کیسے ہو سکتے ہیں۔ اگر خدا ایک ہے تو تین کیسا، اور اگر تین ہے تو پھر ایک کیسا؟ یہ آج تک کوئی سلجھا نہیں سکا۔ یہ لوگ کہتے ہیں تین اقلوم ہے، ایک باپ کہلاتا ہے، باپ سے مراد اللہ اور خدا، اور دوسرا بیٹا، بیٹے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور کہتے ہیں تیسرا ایک روح القدس جو ان دونوں کے درمیان میں ربط پیدا کرنے والا ہے۔ یہ روح القدس ایک تیسرا اقلوم ہے۔ یہ تینوں الگ الگ ذاتیں ہیں اور مستقل بالذات ہیں، اور تینوں اپنی جگہ پر خدائی رکھتے ہیں، تینوں اپنی جگہ پر بڑائی رکھتے ہیں، اور ہر ایک اپنی جگہ پر مستقل ہے، اور یہ تینوں مل کر پھر ایک خدا بن جاتے ہیں۔ یہ انتہائی نامعقول عقیدہ عیسائیوں نے گھڑا، اور آج اسی پر یہ لوگ قائم ہیں۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ ان کی تردید کی اور بتایا کہ کس قدر غیر معقول عقیدہ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا، اور پھر روح القدس، اس کی تفسیر کے اندر بھی ان میں اختلاف ہے۔ کسی نے روح القدس کے کچھ معنی بیان کیے، اور کہا بعض لوگوں نے کہ روح القدس سے مراد مریم ہے، کنواری مریم۔ یہ تینوں مل کر خدا بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید قرآن کریم کے اندر فرمائی، اور ایک جگہ پر بتایا یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، اور یہ خدا کی اولاد کیسے، اور یہ مریم خدا کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ ایک ہے، تنے تنہا ہے، اور ایسا نہیں جیسے کہ انسان، ایسا نہیں جیسے کہ اور مخلوقات، تو اس کے اندر یہ تصور جمانا کہ اللہ کی اولاد ہے، اور پھر تین کو ایک اور ایک کو تین قرار دینے کی کوشش کرنا، یہ انتہائی غیر معقول قسم کا عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے، اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور بائبل کے اندر مختلف آیات موجود ہیں، اور انجیلوں کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کے اندر بتایا گیا ہے
کہ خود انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کی طرف سے یہ معجزات دکھاتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بیماروں کو شفا دیتا ہوں، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ دراصل میرے اللہ کا کمال ہے، میں اللہ کی اجازت سے اور اس کے حکم سے سب کچھ کر کے دکھاتا ہوں۔ بائبل کے اندر بہت سی آیات اس کی موجود، لیکن ان لوگوں نے گڑبڑی کر دی۔ ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھا دوں آپ کو کہ بعض پرانی کتابوں میں بعض پیغمبروں کو بیٹے کے لفظ سے اللہ نے تعبیر کیا تھا۔ وہاں بیٹے کا وہ معنی نہیں ہے جو ہم لوگ عام طور پر بیٹے اور باپ کا مفہوم مراد لیتے ہیں۔ وہاں بیٹے کا معنی ہے بہت ہی قریب، بہت ہی عزیز، بہت ہی مقرب۔ اللہ نے اپنے بعض مقرب بندوں کو بیٹے کے لفظ سے تعبیر کر دیا۔ آج بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو اپنا بیٹا کہہ کر اس لیے پکار لیتا ہے کہ اس سے اپنے قربت کو جتانا چاہتا ہے، اپنی محبت کو جتانا چاہتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح بعض پرانی کتابوں کے اندر، پچھلی کتابوں کے اندر بعض پیغمبروں کے لیے لفظ استعمال کیا گیا تھا، لیکن اس کا وہ معنی ہے، یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ جیسے انسانوں کے اندر نسل چلتی ہے، باپ بیٹے کی نسل چلتی ہے، اس طریقے پر ہو، یہ بات اللہ کے شایان نشان نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کرتے ہوئے ایک جگہ پر فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اور یہ جملہ ان لوگوں نے جو کہا بہت ہی بدترین قسم کا، بہت ہی بھیانک ناک قسم کا کہا۔ لقد جئتم شیئا ندا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا۔ اللہ تعالیٰ غیظ و غضب میں آ کے فرماتے ہیں یہ جملہ اتنا بدترین ہے جو تم لوگوں نے کہا کہ اس سے تو آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے۔ ایسا بدترین جملہ ہے جو تمہاری زبانوں سے نکل رہا ہے، اسے کہ ساری مخلوق اور تمام انسان اور تمام پیغمبر، تمام اولیاء اللہ، یہ سب کے سب دراصل اللہ کے بندے ہیں اور غلام ہیں۔ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا۔ اور تیسرے مشرکین ہیں۔ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ ملائکۃ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہودیوں کے ایک فرقے کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ وہ ملائکۃ اللہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں کرتے ہوئے جگہ جگہ رد کیا۔ یہ مشرکین کا بھی عجیب حال تھا، اپنے لیے بیٹی ہو جائے سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے عیب کی بات ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ نے کہا ان کو اگر جا کر بتایا جائے کہ تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ آدمی، اس کا چہرہ کالا پڑ جائے، غمگین ہو جائے، پریشان ہو جائے، اس لیے کہ وہ بیٹی کے ہونے کو عیب سمجھتے تھے۔ جیسے آج بھی ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں زمانے جاہلیت کے مشرکین کی طرح، بیٹی ان کے ہاں ہو جاتی ہے، اس کو عیب سمجھتے ہیں، اور پھر ایسے واقعات بھی سننے میں آتے رہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دے دی کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹی جنم دی تو طلاق دے دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹی کا جننا کیا خود اس کی بیوی کی کوئی قدرت کی بات ہے کہ اس نے اپنے لیے اس کو جن لیا؟ یہ تو اللہ کی کار فرمائی ہے، اللہ کی قدرت کی کرشمہ سازی ہے۔ کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو دونوں سے محروم کر دیتا ہے، یہ تو اللہ کی قدرت کی بات۔ تو زمانے جاہلیت کے لوگ لڑکی کا ہونا اپنے لیے عیب سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے لیے کہتے تھے کہ اللہ نے بیٹیاں بنائی، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے جگہ جگہ ان کی تردید کرتے ہوئے کہا وَلَكُمُ الْبَنُونَ، تمہارے لیے تو لڑکے،
اور اللہ کے لیے بنات، اللہ کے لیے لڑکیاں. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تم اپنے لیے تو لڑکی کو یہ سمجھتے ہو کہ اپنے لیے عیب کی بات ہے، لیکن اللہ کو اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی. بہرحال ان سب کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا اور فرمایا گیا لم یلد ولم یولد. اس کے اندر ان سب کی تردید ہو گئی. یہاں پر یہ سوچئے کہ اللہ نے پہلے تو کہا لم یلد، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس نے کسی اولاد کو نہیں جنا. پھر کہا ولم یولد، اور اس کی ذات ایسی ہے کہ وہ کسی سے جنا ہوا نہیں ہے، یعنی وہ بھی کسی کی اولاد نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ خود کسی کی اولاد کہ اس کا کوئی باپ ہو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے لم یلد کیوں کہا، بعد میں ولم یولد کیوں کہا، جبکہ بظاہر ترتیب تو یوں ہونی چاہیے تھی کہ یوں کہا جاتا کہ اللہ کسی کا جنا ہوا نہیں ہے اور اس نے بھی کسی کو نہیں جنا ہے. لیکن اللہ نے پہلے تو کہا وہ کسی کو نہیں جنا اور پھر کہا وہ کسی کی اولاد نہیں. اس میں حکمت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آج تک ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے کہا ہو کہ اللہ کو کسی نے جنا ہے. ہاں اللہ نے جنا یہ کہنے والے تو پیدا ہوئے، جیسے کہ میں نے کہا یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، مشرکین نے کہا. اللہ نے ان کی تردید کرنے کے لیے فرمایا لم یلد، اللہ نے کسی کو نہیں جنا ہے، کہ تم غلط بیانی کرتے ہو. ایک جگہ کہتے ہیں الا انہم من افکہم لا یقولون ولد اللہ، یہ جھوٹ طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بچے کو جنا ہے. تو ان کی تردید اصل مقصود اور اس کی دلیل کے طور پر آگے کہا ولم یولد. اگر اللہ کسی کو جنتا تو وہ بھی کسی کا جنا ہوا ہوتا، لیکن جب اس نے کسی کو نہیں جنا تو وہ بھی کسی کا جنا ہوا نہیں ہے. اور جب وہ کسی کا جنا ہوا نہیں ہے تو اس کی اولاد کا سلسلہ کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے کہ سلسلہ اسی وقت میں چلے گا وہ کسی کی اولاد ہو اور پھر اس کی اولاد ہو. اس لیے فرمایا لم یلد ولم یولد. مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا جو واقعہ بھی ہے. ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں جگہ جگہ پادری لوگ اپنی عیسائیت کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ جگہ جگہ مجلسیں قائم کرتے تھے. روڈوں پر کھڑے ہو کر بھی لوگوں کو جمع کر کے مجمع اکٹھا کر کے ان کے سامنے عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے. ایک پادری اسی طرح ایک جگہ پر دلی میں لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر کسی کی نجات نہیں ہو سکتی اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. وہاں کچھ علماء بھی پہنچ گئے اور اس سے بحث اور مناظرہ اور مباحثہ ہونے لگا. لیکن یہ مباحثہ علمی انداز کا ہو رہا تھا. قرآنی آیات دلیل میں پیش کی جا رہی تھی، عقلی دلائل، فلسفی دلائل، منطقی دلائل پیش کیے جا رہے تھے. بتایا جا رہا تھا اللہ کی ذات جو احد ہے، جو صمد ہے اور ایسی ہے کہ اس کے برابر کوئی نہیں، تو کون اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ عیسیٰ ہو، چاہے وہ موسیٰ ہو، چاہے کوئی اور پیغمبر ہو، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کوئی بھی اللہ کے جیسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کا بیٹا ہونے کا کیا مطلب؟ بہرحال اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی. اتنے میں ایک عام آدمی دیہاتی وہ بھی آ کے کھڑا ہوا اور یہ مناظرہ سننے لگا. پھر اس کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ علمی گفتگو عام لوگ جو یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ تو سمجھ نہیں پائیں گے اور مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے اس نے ایک اور انداز سے آگے بڑھ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہا. کبھی کبھی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے
کہ علمی دلائل کے بجائے کچھ عوامی ذہن کی باتیں کہی جائے، اسے کہ ہر آدمی علمی گفتگو سمجھنے کی اور اس کو اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مجھے اس پر ایک اور بات یاد آ گئی۔ ایک دفعہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک ماں اور بیٹے کے درمیان کچھ نااتفاقی اور جھگڑا پیدا ہو گیا، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ بیٹا جو کچھ کمائی کرتا تھا وہ لا کر اپنی بیوی کو دیتا تھا، ماں کو اس میں سے کچھ نہ دیتا۔ ماں نے اس سے مطالبہ کیا کہ میرا بھی تو حق ہے، میں آخر تیری ماں ہوں، میں نے تجھے جنا ہے، میں نے تجھے پالا اور پوسا ہے، اور تو مجھے کچھ نہیں دیتا، اور جو کچھ لاتا ہے وہ بیوی کو دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ماں کا یہ حق ہے کہ اس کو دیا جائے، یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا قرآن میں لکھا ہے؟ اب ماں تو خاموش ہو گئی، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی دلیل ذہن میں نہیں آئی۔ پھر یہ مسئلہ لوگوں کے درمیان میں آیا تو ایک آدمی اس کو پکڑ کے لے گیا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور جا کر کہا کہ یہ آدمی جو کچھ کماتا ہے اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، ماں کو ایک پیسہ نہیں دیتا، ماں بہت پریشان حال ہے، آپ ذرا اس کو سمجھا دیجئے کہ ماں کو بھی دینا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی تم ماں کو کیوں نہیں دیتے؟ ماں کا بھی تو حق ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت مجھے دکھائیے قرآن میں کہاں ہے۔ اب دلیلیں تو بہت سی تھی، بے شمار دلیلیں، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس علم کا کتنا بڑا خزانہ اور ذخیرہ ہوگا، لیکن اس بے وقوف آدمی کو سمجھانے کے لیے وہ سارے دلائل علمی کیا کام آتے؟ اسی لیے مقلد بننا بھی بعض جگہ ضروری ہوتا ہے کہ جب ہم مانتے ہیں کہ یہ عالم ہیں، فاضل ہیں، قرآن و حدیث کے عالم ہیں، وہ کہہ رہے ہمیں، تو ہمیں ماننا چاہیے، اسے کہ ہر بات دلیل سے ہم سمجھ جائیں، ہر عامی سمجھ جائے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ تو بہرحال شاہ صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی اچھا تو قرآن سے دلیل چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے قرآن سے بتائیے کہ ماں کو دینا بھی ہے۔ تو شاہ صاحب نے اس سے کہا کہ تجھے کچھ صورتیں یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں مجھے 10 صورتیں یاد ہیں، آخری 10 صورتیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ تجھے سورۃ تبت یاد ہے؟ کہنے لگا ہاں سورۃ تبت بھی یاد ہے۔ فرمایا کہ پڑھ کیا ہے؟ اب وہ پڑھنے لگا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ شاہ صاحب نے کہا ٹھہر جاؤ، دیکھو یہاں اللہ کیا بول رہے ہیں؟ ماں کا سب۔ دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں ماں کا سب، اس لیے تجھے ماں کو دینا چاہیے۔ کہنے لگا ہاں حضرت سمجھ میں آ گیا، اب ماں کو دوں گا۔ تو دیکھیے کبھی کبھی ایسے دلائل کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے جاہلوں کے لیے۔ اب وہ آدمی پادری علماء سے مناظرہ کر رہا تھا، اور ادھر علماء علمی گفتگو کر رہے تھے، دلائل پر دلائل پیش کر رہے تھے، لیکن عوام کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ تو ایک دیہاتی آدمی آگے بڑھا اور علماء سے کہنے لگا کہ آپ لوگ مجھے اجازت دیں کہ میں اس سے کچھ بات چیت کروں۔ علماء نے کہا ہاں ٹھیک ہے بتاؤ۔ اب وہ آگے بڑھ کر اس پادری سے کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں یہ بول رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور اس کو مانے بغیر کوئی آدمی نجات نہیں پا سکتا۔ وہ دیہاتی آدمی کہنے لگا کہ اچھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، پھر کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تمہارے اللہ کی عمر کتنی ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا اللہ کی عمر؟ ارے بھائی انسان کی عمر پوچھی جاتی ہے، جانوروں کی عمر پوچھی جا سکتی ہے، اور چیزوں کی عمر ہوا کرتی ہے۔ اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اللہ کے بارے میں کیا سوال ہے کہ اللہ کی عمر کتنی؟
تو وہ کہنے لگا اچھا اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا؟ کہنے لگا ہاں۔ تو کہنے لگا دیہاتی کہ یہ اللہ جو ہمیشہ سے ہے اس کے کتنے بچے ہیں؟ وہ پادری کہنے لگا اس کے تو ایک ہی بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کہنے لگا اتنے لمبی چوڑی عمر والا اور ہمیشہ سے ہے اور اس کے ایک ہی اولاد، اور دیکھ میری عمر تو ہے 50 برس اور 50 برس میں میرے 10 لڑکے ہیں، تو تیرے خدا سے تو میں ہی اچھا کہ اس کی اتنی لمبی چوڑی عمر اور اس کے اندر ایک ہی بیٹا، اور میری تو 50 سال کی عمر اور اس کے اندر 10 بچے ہو گئے، بس اسی سے سارا مناظرہ ختم ہو گیا۔ تو بھائیوں ایک نامعقول عقیدہ ہے، بیہودہ عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ کسی عقل کی روشنی میں، کسی دلیل کی روشنی میں کبھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ختم کرتے ہوئے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ آخری آیت ہے سورت کی۔ اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ خلاصے کلام یہ ہے، اس پوری سورت کا خلاصہ یہ ہے اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اگر تم کسی کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو یہ بھی تو ماننا پڑے گا کہ اس کے اندر بھی خدائی ہے، اسے کہ خدا کا بیٹا خدا ہوگا۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اس لیے اگر خدا کا بیٹا مانتے ہو تو اس کو بھی خدائی میں شریک قرار دینا پڑے گا۔ جیسے انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے، جانور مختلف قسم کے ان کی اولاد انہی کے نسل سے، اسی طریقے پر اگر خدا کو خدا کا بیٹا مانتے ہو تو خدائی کے اندر اس کو شریک قرار دینا پڑے گا۔ اسی اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی نہیں، نہ علم میں، نہ طاقت میں، نہ کسی اور چیز میں، نہ اس کے علم کے جیسا کسی کا، نہ اس کے صفات کے جیسی کسی کی صفت۔ وہ تو یکتا ہے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے، بے عیب ہے، ہر اعتبار سے بلند ہی بلند ہے، بالا ہی بالا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو اجمالاً اتنا فرمایا کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اب دیکھ لیجئے قرآن کریم کے اندر اللہ کی صفات جگہ جگہ بیان کی گئی، ان کو پڑھ لیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کیسا ہے، اور پھر اس کو رکھ کر یہ دیکھ لیں کہ مخلوق میں سے کون ہے جو اس کے برابر، اور یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور کسی انسان کو کسی چیز کو اللہ کا شریک کرتے ہیں۔ ان کے اندر کون سی طاقت ہے، ان کے اندر ایسا کون سا علم ہے، کون سا کمال ہے؟ اگر کمال موجود بھی ہے تو اللہ کا دیا ہوا کمال ہے۔ صرف ایک آیت اس موقع پر ترجمے کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس کو کہتے ہیں آیت الکرسی، جو بہت ہی فضیلت معاب سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ حی ہے، زندہ ہے، یعنی اس کی زندگی ایسی کہ اس کے اوپر کبھی موت نہیں آ سکتی، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ القیوم، جو خود کھڑا ہے اور پوری کائنات کو کھڑا کیا ہوا ہے، یعنی پوری کائنات کو چلانے والا۔ قیوم کہتے ہیں اس کو جو کسی چیز کو چلانے والا، اس کا ذمہ دار اور اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا۔ القیوم زمینوں، آسمانوں، چاند و سورج اور تمام کی تمام مخلوق کی دیکھ ریکھ کرنے والا اور ان سب کو چلانے والا، ان سب کو پیدا کرنے والا، وہ ہے القیوم۔ کیا وہ کوئی اور ہے؟ حی کوئی ایسا جس پر کبھی موت نہ آتی ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا کوئی اور پیغمبر ہو، کوئی رسول ہو، وہ سب کے سب اپنے اپنے وقت پر دنیا سے جانے والے، اور اللہ ہی ایسا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا۔ القیوم، جو کائنات کو سنبھالنے والا۔
زمین ہو، آسمان ہو، چاند سورج ہو، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے اپنے قیام میں، اپنے بقا میں، اپنے وجود میں، ہر چیز اللہ کی محتاج، اور وہ اللہ ان سب چیزوں کو چلانے والا، بنانے والا۔ اور آگے کہا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ اور دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ اونگنے والے، وہ سونے والے، یہ سب حالات سب پر پیش آتے ہیں، یہاں تک کہ جن کو خدا کا بیٹا قرار دینے والوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا، اور اللہ کا شریک قرار دینے والوں نے اللہ کا شریک قرار دیا، وہ سب کے سب ایسے ہیں جن کے اوپر یہ حالات طاری ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ زمین اسی کی، آسمان اسی کا، چاند سورج اسی کے، شجر و حجر اسی کے، انسان و جنات اسی کے، ساری مخلوق اسی کی، وہ سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب بتاؤ کوئی اور ہے جو دعویٰ کر سکتا ہو، چاہے وہ کوئی پیغمبر ہو، کوئی ولی ہو، یا کوئی اور یہ کہہ سکتا ہو زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، چاند سورج میں نے بنایا، انسانوں کو میں نے بنایا، فلاں چیز کو میں نے بنایا؟ نہیں، ان سب چیزوں کو اسی اللہ نے بنایا اور وہی ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ آگے کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس کسی کی سفارش کرے بغیر اس کے حکم اور اس کی اجازت کے؟ وہ اجازت دے گا تبھی کوئی بول سکے گا۔ کوئی پیغمبر، کوئی اللہ کا ولی اللہ کی جناب میں سفارش کرنا چاہے گا اسی وقت میں جبکہ اللہ اس کو اجازت دے، اگر اللہ کی اجازت نہیں ہے تو کوئی منہ نہیں کھول سکتا۔ یہ ہے اللہ کی جلالت و عظمت۔ اور کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مخلوقات کے آگے پیچھے کیا ہے سب اللہ ہی جانتا ہے۔ پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوگا، ان کے آگے کیا، ان کے پیچھے کیا، ان کی ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے۔ اب بتاؤ کوئی اور ایسا ہے جو ہر چیز کو جانتا ہو، انسانوں کی ہر چیز کو جانتا ہو اور تمام مخلوق کی ہر چیز کو جانتا ہو؟ نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ آگے کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور مخلوق اللہ کے علم میں سے اتنی ہی جانکاری رکھتی ہے جتنا کہ اللہ چاہے۔ اللہ کسی پیغمبر کو، رسول کو کچھ بتائے، جتنا اللہ نے بتایا اتنا ان کو معلوم ہو، یا کسی اور کو کسی ذریعے سے اللہ نے علم دیا تو جتنا علم اللہ نے دیا اتنا ہی لوگوں کو معلوم ہوگا، باقی کوئی اور اللہ کے علم کو جان لے اللہ کے اجازت اور حکم کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ حدیث میں آتا ہے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں ان کے مقابلے میں، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے کہ کسی انگوٹھی کا حلقہ۔ انگوٹھی کتنی، وہ چھوٹی سی انگوٹھی، وہ حلقہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جیسے ایک بڑے میدان کے مقابلے میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، اسی طرح سمجھ لو کہ ایک طرف ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کی کرسی۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت اور نگرانی کا کام تھکاہٹ میں نہیں ڈالتا۔ اللہ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو سنبھال رہے ہیں، زمین کو
آسمان کو، تمام مخلوقات کو، ہر ایک کو رزق دے رہے، ہر ایک کا انتظام فرما رہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کو یہ کوئی گناہ نہیں گزرتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ کی ذات بہت ہی بلند و بالا اور بہت ہی عظیم الشان ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان جو اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اس کو آپ کے سامنے ذرا سا تفصیل سے رکھا تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر اس سورت کا پورا مضمون اچھی طرح پیوست ہو جائے اور ہم ادھر ادھر کے باطل عقائد سے کبھی متاثر نہ ہو۔ اسکول میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے، غیروں سے ملنے اور اٹھنے اور بیٹھنے والے، ان لوگوں کی محفلوں میں جانے والے کبھی اس طرح کے غلط عقائد کو سن کر وہ کہیں متاثر نہ ہو جائے۔ اس سے اس سورت کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، اس کے مضمون کو اپنے دلوں کے اندر بٹھاتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔